رسول اللہ کے مقدمے میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور اس بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا اس میں عقل کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں؟ کیا وہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے ایک آقا اور مالک اپنے نوکر کو حکم دے دے کہ تم یہ درخت چڑھتے چڑھتے رہو اور اس درخت کی مسافت کو طے کرتا رہے اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ مالک نے کیوں حکم دیا ہے اور اس کی مصلحت کیا ہے؟ اور کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شریعت الہیہ میں کوئی حکمت ہے؟ اس موقع پر یاد ایسے پڑتا ہے کہ کچھ تشریح کی تھی، لیکن خیال یہ تھا کہ اس کا اصل مقام آگے چل کر آئے گا تو وہاں یہ بات کریں گے جہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کی بات کی ہے۔ اصل مقام تو ابھی اور بھی دور ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں ہوتا کوئی تعلیم کا سلسلہ کب تک جاری رہے، اور زندگی اور موت اور بہت سے حوادث ہوتے ہیں، تو اس بحث کو ہم یہاں پورا کر لیں۔ پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ابھی آدھی بات ہوئی ہے اور آدھی بات مزید رہتی ہے۔ وہ آدھی بات جو رہتی تھی وہ یہ ہے کہ امت میں 3 مسالک رہے۔ ایک مسلک یہ رہا ہے کہ جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں یہ سب کے سب عقل کے مطابق ہیں، اور جو چیز انسانی عقل میں نہیں آتی ہم اس چیز کا انکار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ان چیزوں کو نہ مانیں، فرق نہیں پڑتا۔ اور اس مسلک کو بہت سے لوگوں نے اختیار کیا ہے، خاص طور پہ جن لوگوں پر عقلیات کا غلبہ تھا انہوں نے اس مسلک کو، اس فکر کو پروموٹ بھی کیا اور انہوں نے اس کے لیے دلائل بھی دیے۔ تو پہلا مسلک بجائے اس کے کہ ان کے بہت سے افراد کا ذکر کیا جائے، یہ ایک تحریر ہے جو ابن رشد نے اپنے فلسفے میں لکھی ہے، اور ابن رشد نمائندے تھے اس مکتبہ فکر کے جو ہر چیز کو عقل کی کثرتی پر پرکھتا تھا۔ اور ہوا یہ کہ معتزلہ کے غلبے کے بعد اور یونانی علوم کے غلبے کے بعد مسلمانوں نے جتنا کچھ بھی فلسفہ تھا اس کو بہت زیادہ پڑھا، اور پھر اس کی صحیح معنی میں کہنا چاہیے کہ دھجیاں بھی تھے۔ جتنا کچھ بھی افلاطون اور ارسطو سے سیکھ کر غیر مسلموں نے اسلام پر حملے کیے تھے، ان فلاسفہ کے ایک ایک دلائل کو مسلمانوں نے پڑھا اور رد کیا، اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس وقت کے اہل سنت والجماعت کو، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور بڑی دلیری سے ڈٹ گئے اور دماغ میں وسعت کی۔ اس لیے ہارون رشید اور مامون وغیرہ جو تھے انہوں نے ہندوستان سے برہمنوں تک کو بلایا، اور برہمنوں نے اپنے علوم جو ہندوؤں کے تھے وہاں جا کر ان لوگوں کو بتائے، اور بہت سی مباحث اس زمانے میں ہوئی ہیں۔
اور یہ مسئلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5ویں صدی میں 6ٹھی صدی میں جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا ہے تو غزالی بنیادی طور پر نمائندے سمجھے جاتے تھے اس مکتبہ فکر کے جو ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے تھے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کو خوب پڑھا اور اسی طرح انہوں نے رد بھی اس کا بہت کیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کسی متعدی مرض کا علاج کرتا رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر میں ڈاکٹر صاحب کو خود ہی وہ بیماری ہو گئی، ٹی بی کا علاج کرتے رہے ساری زندگی اور مریضوں میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے انہیں خود آخری عمر میں ٹی بی کی بیماری ہو گئی۔ ایسے کئی کیس آپ کو ملیں گے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ غزالی نے فلسفے کا رد تو بہت اچھا کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مقام ان پر آخر پہ ایسا آ گیا کہ وہ خود اس فلسفے کے مریض ہو گئے، تو بعض چیزوں میں ان کا رد اتنا مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحافت الفلاسفہ اصل میں جو لکھی تھی کہ فلسفیوں کو انہوں نے بالکل جڑ سے اکھیڑ دیا، غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیزیں اس میں لکھی۔ مثلا آپ دیکھیں تو جب انہوں نے عقل پر بحث کی تو انہوں نے کہا انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ انسان اور حیوانات میں فرق دو چیزوں کا ہے، ایک ارادے کا اور ایک یہ کہ انسان کو وہ قوتیں جو عمل پر مجبور کرتی ہیں۔ اب ارادے اور علم دونوں کے فرق کو انہوں نے لکھا کہ جانوروں میں ارادہ بھی نہیں ہوتا ایسا، وہ ارادہ جو خیر کی طرف لے جائے اور وہ ارادہ جو شر سے بچائے۔ پھر انہوں نے عقل کی درجیاں بکھیری کہ جس عقل کو تم بنیاد بناتے ہو اس عقل کے ذوق کا یہ حال ہے کہ عقل مجدد اپنے پاس سے آخر چیز کیا ہے، دیکھنے میں یہ آنکھوں کی محتاج ہے، آنکھ اسے بتائے پھر عقل فیصلہ کرتی ہے کہ اچھا یہ چیز تم نے پہلے دیکھی ہوئی ہے، پھر وہ کہتے ہیں عقل کو دیکھو یہ محتاج ہے کانوں کی اور اسی طرح لمس کی اور اسی طرح ساری چیزوں کی، پھر وہ کہتے ہیں اس عقل کا حال یہ ہے کہ اس عقل کو بھی ایک اور فکر چاہیے، قوت خزانہ، یعنی دماغ میں سٹور ہوگی کوئی تصویر، اس کو دیکھ کر پھر عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز۔ مثلا ایک آدمی نے ایک پیڑ کو دیکھا، درخت کو دیکھا، اب وہ دوبارہ جب آتا ہے اس درخت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس چیز پہلے دیکھی تھی، تو قوت خزانہ جو ہے، یادداشت جو ہے، میموری، وہاں سے وہ تصویر آتی ہے اور عقل کو بتاتی ہے کہ یہ چیز تم نے پہلے فلاں جگہ دیکھی تھی یا یہ چیز دیکھی تھی، اب وہ اس کو اس کے ساتھ ملاتی ہے اور عقل فتویٰ صادر کرتی ہے کہ ہاں ہاں یہ تو گلاب کا پھول ہے، تو فلاں درخت ہے۔ تو غزالی کہتے ہیں عقل کا یہ حال ہے۔ پھر کہتے ہیں عقل پر اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ سٹوریج میں پہلے سے وہ تصویر ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس پر مزید غور کریں گے تو ایک قوت ایسی ہے جو عقل کو یاد بھی دلاتی ہے، اگر نہ آدمی کئی مرتبہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے پھر بھول جاتا ہے کہ اسے میں نے کہاں دیکھا تھا، اور جب تک یادداشت اس قوت کو اثر کر کے عقل کو یہ نہ بتائے کہ اسے تم نے فلاں جگہ پر دیکھا تھا، اس کو یاد ہی نہیں آتا کہ آدمی کون ہے۔ تو غزالی نے الغرض رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے متعلق بہت کچھ لکھا، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے کیونکہ آج اتنا وقت ہے نہیں کہ ساری بحث سمٹے۔ غزالی کے بعد ابن رشد ہے، اور یہ ابن رشد دو ہیں، ایک ابن رشد ہے دادا اور ایک ابن رشد ہے پوتا۔ ہم اس پوتے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو پوتا آیا نا، انہوں نے غزالی نے لکھی تھی کہ تحافت الفلاسفہ، فلسفیوں کی تباہی اور ان کی بربادی، انہوں نے اس پر کتاب لکھ دی تحافت التحافہ، بربادی کرنے والوں کی بربادی، اور اتنا غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تنقید کی ہے، اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ انہوں نے ایک طرح سے اس مردہ فلسفے میں جان ڈال دی
اور اگر یہ ابن رشد نہ ہوتا تو غزالی کے حملے اتنے شدید تھے کہ لوگ جو عام طور پر پڑھتے تھے وہ سمجھ گئے کہ مکر کیا ہے اور فریب کیا ہے۔ ابن رشد نے اس نمائندگی کی اس چیز کی، اور ابن رشد نے اس بات کو اٹھایا، اس نے کہا دیکھو عقل کا بڑا مقام ہے اور ہم عقل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ابن رشد جو تھے وہ بہت بڑے شاعر تھے ہمارے یہاں یونان کے فلسفے اور فارابی، اور یہ جو لوگ گزر چکے تھے ان سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، حتیٰ کہ ارسطو کی جو کتابیں ہیں یہ فارابی نے پڑھی، اور فارابی جو تھا یہ بنیادی طور پہ ارسطو کا اتنا بڑا شارح ہے کہ غالباً اس جیسا شرح کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایک کتاب کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ میں نے فلاں کتاب کو 32 مرتبہ پڑھا، تب جا کر مجھے سمجھ آئی کہ مصنف کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی دنیا میں سائنس کی ترقی آپ کو نظر آتی ہے یہ سارا بنیادی طور پہ فلسفہ ہے۔ فلسفے کا تعلق جب ہندسے سے ہو جائے، جب کاؤنٹنگ سے ہو جائے، جب اس سے ہو جائے تو ریاضی کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جب آواز سے ہو جائے تو موسیقی کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جب قدرتی چیزوں سے ہو جائے تو فزکس کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جب معدنیات سے ہو جائے تو کیمسٹری کہلاتی ہے۔ فلسفے کا تعلق جسم انسانی سے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ میڈیکل کہلاتی ہے۔ بنیادی طور پر فلسفہ ہر جگہ گیا اور مسلمانوں نے اس میں بے پناہ کام کیا۔ اب ابن رشد جو ہے یہ نمائندہ ہے اس مکتبہ فکر کا جو مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ عقل کل ہے اور عقل ہی کی بات ماننی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے جو اپنے فلسفے کی عبارت لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اذا كانت هذه الشرائع حقا، جب اللہ تعالیٰ کی یہ شریعت سچی ہے اور جو انبیاء علیہ السلام دعوت لے کے آئے ہیں وداعیۃً الی النظر المؤدی الی معرفۃ الحق، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ثابت ہونا ہوتا ہے، فإنا معاشر المسلمین، تو ہم مسلمان جو ہیں ان کا قطعی عقیدہ یہ ہونا چاہیے، انہوں نے یہ جان لیا ہے علی القطع حتمی طور پر یہ بات کہ لا يؤد النظر البرہانی الی مخالفت ما ورد به الشرع فإن الحق لا يزاد الحق۔ ہم مسلمانوں کا یہ قطعی عقیدہ ہونا چاہیے کہ دلیل جو عقل سے ثابت ہے اور برہان جو عقل سے ثابت ہے وہ کبھی بھی شریعت کی مخالفت نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک سچائی دوسری سچائی کو نہیں جھٹلایا ہے۔ اب اس میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عقل سے کام لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بار بار غور اور فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ اپنی سمجھ سے کام لو۔ کہتے ہیں کہ دو چیزیں، ایک ہے شریعت اور ایک ہے عقل۔ عقل جس چیز کو سچا کہتی ہے اس کے مقابلے میں شریعت کسی چیز کو سچا کیوں نہیں کہے گی؟ وہ کہتے ہیں یقیناً ایک سچائی دوسری سچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کو الجبرا تو نہیں، جیومیٹری میں اگر ثابت کرنا ہے تو اس ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر وہ سچا ہے تو دو مختلف طرح سے اگر ثابت کیا جائے گا تو دونوں سچائیاں آخر پہ پہنچ کے ایک ہی ہو جائیں گی۔ ایکویشن ثابت کرتے ہیں الجبرے میں بھی، تو کہتے ہیں ایک طریقے سے لو یا دوسرے طریقے سے، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کریں گی۔ سچائی کبھی سچائی کی کاٹ نہیں کرتی، سچائی کبھی سچائی کو جھٹلاتی نہیں ہے۔ مثلا فرض کر لیں ایک بچہ ہے اس کا نام نافع ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، انسانوں کا بچہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا نام نافع ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس لیے کہ انسان کے بچے کا نام نافع ہو سکتا ہے، کسی شیر کے بچے کا نام تو کوئی نافع نہیں رکھتا، کسی چیتے کے بچے کا نام تو نہیں رکھتا۔ یہ نافع کا نام اور بچہ یہ دونوں سچائیاں جو ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے جو کچھ عقل سے ثابت ہو رہا ہے اور جو کچھ نقل سے انبیاء علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں یہ دونوں ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ عقل سے کام لینا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں ہے کہ جو عقل میں بات نہیں آتی اسے جتا دیا جائے۔ اس چیز کو اتنا ابن رشد نے اپنے فلسفے میں ڈھنڈورا اس کا پیٹا ہے، اتنا زیادہ یہ کیا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کو پڑھ کے آدمی پورا عقل میں محصور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے خلاف اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال ہو سکتے تھے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس آدمی کا علم بڑھا۔ ان کی کتاب جو ہے بدایت المجتہد
اگر وہ دیکھیں تو ائمہ اربعہ کی فقہ پہ بحث کرتا ہے، ایک ایک مسئلہ طہارت سے لے کے نماز سے لے کے معاشیات سے لے کے نکاح طلاق وغیرہ وغیرہ سب چیزوں پہ کہتا ہے فلاں کا یہ مسلک ہے، فلاں کا یہ مسلک ہے، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ اور اتنا علم تھا اس شخص کے پاس کہ پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا، اس دن ایک چیز تھی جو غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو گئی، اور بات یہ تھی، وہ جو اصل وضاحت اس کی کر دینی چاہیے، بات یہ تھی کہ ابن رشد کا جب انتقال ہوا تو خلیفہ وقت اندلس کے اس کے جنازے میں آئے، اور اس وقت بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء کا جو انتقال ہوتا تھا تو لوگ آتے تھے جنازے میں، اور علماء کا جنازہ اٹھانا وہ فخر کی بات سمجھتے تھے۔ ابن رشد کا انتقال جب ہوا تو اس وقت اندلس اور اسپین کے وہ تھے جو حکمران وہ آئے خلیفہ وقت، اور جب ان کی میت کو لے جایا جا رہا تھا تو تابوت ایک طرف رکھا گیا۔ کہنا یہ تھا کہ جس زمین میں قرار نہ ہو، دلدلی زمین ہو، بیٹھ جانے والی زمین ہو، وہاں احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تابوت میں دفن کیا جائے، اس معنی میں تابوت کو ترجیح حاصل ہے، وگرنہ احناف کا مسلک عام زمینوں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ تابوت میں دفن کرنے کو کوئی فوقیت وہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اسی چیز کو فوقیت دیتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں تدفین ہوتی ہے۔ احناف نے دو جگہ پر یہ موقف اختیار کیا ہے، ایک تو کہتے ہیں زمین جب دلدلی ہو، جب زمین بیٹھ جانے والی ہو، تو اس میں ترجیح یہ ہے کہ تابوت میں میت کی تدفین کی جائے، کیونکہ زمین بیٹھ جائے گی تو کہیں ایسے نہ ہو قبر کا کوئی نشان ہی مٹ جائے، کچھ پتہ ہی نہ چلے، یا میت کی بے حرمتی ہو جائے، میت نظر آنے لگے، یہ ساری چیزیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لکڑی کا نہیں، اگر لوہے کا بھی تابوت استعمال کیا جائے تو وہ بھی جائز۔ اور دوسرے وہ کہتے ہیں ان زمینوں میں جن زمینوں میں بیٹھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسے اسلام آباد وغیرہ کی زمینیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو قبر کھودی جائے گی وہ درمیان سے گڑھا اس کا بنایا جائے، یہاں اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جن زمینوں میں ہوتی ہے پختگی، پکی زمینیں ہوتی ہیں جیسے سرحد کی ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں بغلی قبر جو ہوتی ہے، یعنی سیدھا گڑھا کھود کے پھر بغل میں جو قبر نکالتے ہیں، اصل میں سنت ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اصل قرار کیا تھا، اور آپ نے فرمایا یہ لاحد جو ہے نا کہ سیدھا گڑھا کھود کے پھر ایک طرف کو سائڈ پہ جو قبر بنائی جاتی ہے، آپ نے فرمایا تھا یہ ہماری قبر ہے، اور درمیان میں سے جو قبر کھودی جاتی ہے یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، عربوں کا، یعنی ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ جو بات آئی تھی اس ضمن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تابوت میں دفن کرنا احناف کا مسلک ہے، اس کو ترجیح ہے، یعنی ان زمینوں میں یہ نہیں ہے کہ الگ اطلاق احناف نے یہ کہا ہو، اگر کوئی اس سے یہ سمجھائے تو بات غلط ہے، ہم نے اسی لیے اس کی وضاحت کر دی۔ ابن رشد کے ذکر میں آیا تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو خلیفہ وقت کے اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ پہاڑی زمین تھی اور میت کی تدفین جو تھی اس میں ڈر تھا کہ کہیں گر نہ جائے، تو ابن رشد کا تابوت ایک طرف کو رکھا گیا، دوسری طرف جب پتھر ڈالنے لگے تاکہ وزن بیلنس ہو جائے تو خلیفہ وقت نے کہا کہ اس کی کتابیں دوسری طرف ڈال، تو اس کی کتابیں جتنی بھی میسر تھی لوگوں کے پاس لکھی ہوئی جب ڈالی گئی تو میت کا اور اس کا وزن برابر، یہ اتنا بڑا کتاب نہیں تھا اور اتنا کچھ ابن رشد نے لکھا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ اس کے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، اس لیے تو اتنا علم تھا اس کا، اس کے ذرا احترام ہوتا ہے، وگرنہ انہوں نے جو کچھ فلسفے کے متعلق لکھا ہے یہ ایک پہلو ہے، اور ان کے صرف یہ ابن رشد کا ہی مسلک نہیں ہے۔ آپ اگر فارابی کو پڑھیں گے، کندی کو پڑھیں گے، گولی سینا کو پڑھیں گے، گولی سینا تو خیر کچھ معتدل ہیں، باقی لوگوں کو سب کا یہی مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں عقل کے ذریعے بات کرو، جو عقل میں چیز آتی ہے وہ شریعت ہے، جو عقل میں نہیں آتی ہم نہیں مانتے۔ اور دوسری طرف آخر پہ آپ دیکھیں بلکہ اسی سلسلے کو اگر آپ چلائیں گے تو اس مکتبہ فکر کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ سر سید کے ہاں دیکھیں، سر سید کے ہاں مثلاً جبریل امین کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں۔ ہم کہتے ہیں جبریل ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی اخذ کی ہے، لی ہے، جبریل امین کی ایک مستقل ہستی اور شخصیت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ سر سید اس طرح کی چیز کے قائل ہیں، سر سید اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ جبریل امین اصل میں اندر ایک طاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طاقت کو جب
ابھار آتا تھا، جوش آتا تھا اس جذبے کو، تو وہی آپ پر وحی کرتی تھی، آپ اندر سے ہی وحی کی آواز سنتے تھے، اور یہی چیز آپ لوگوں کو بتاتے تھے جبریل کسی خارجی فرشتے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اندر ہی کی ایک چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سناتی تھی۔ یہ اس طرح کے جو عقیدے تھے نا، اس وقت کے مسلمان کم سے کم آج کے مسلمانوں سے بہت اچھے، علم تھا، دین تھا، کچھ نہ کچھ جو کچھ بھی تھا، وہ جب ان چیزوں کو تہذیب الاخلاق میں پڑھتے تھے، سر سید کے رسائل میں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو سیدھی سیدھی کفر کی باتیں ہیں، جبریل امین کے انکار کی باتیں ہیں۔ سر سید کہتے تھے مجھ سے پہلے فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں نے بھی یہ کہا۔ یہ مکتبہ فکر تھا سر سید کا، اس لیے سر سید نے زور لگا دیا اپنے مکتبہ فکر کو ثابت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ وہ یہاں تک لکھ گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ ان کی زندگی زیادہ ہوتی، اگر زندگی زیادہ ہوتی تو اور مشکل پڑ جاتی۔ وفات سے پہلے انہوں نے کہا، جو خطوط لکھے ہیں 2 جلدوں میں ہیں مکتوبات سر سید، آپ پڑھیے اسے، اور سر سید کو اگر صحیح طور پر سمجھنا ہو تو کوئی زیادہ نہیں، بس اس کے جو اس کے ورق سب چھپے ہیں نا، 17 جلدیں وہ اور 2 جلدیں ان کے مکتوبات کی، 19 جلدیں آدمی پڑھ لینا تو بس پھر کچھ چیز چھپی نہیں رہتی۔ ان میں وہ صاف صاف آخری خطوط میں لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ یہ ثابت کروں گا کہ قرآن، تورات اور انجیل ایک ہی چیز ہے، ان تینوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں پر مہربانی مقصود تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو آزمائش میں نہیں ڈالا، ورنہ یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اسی لیے وہ جب عقل کی بات کرتے ہیں ابن رشد، اور یہ پورا ایک مکتبہ فکر ہے جس کے متعلق عرض کیا جا رہا ہے، اس مکتبہ فکر میں اب سر سید کے سامنے جب یہ بحث آئی کہ بھی جبریل امین نہیں ہے، تو وہ مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا، ایک فرشتہ آیا تھا، اس سے کچھ کہا تھا، اس کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مریم کا نکاح یوسف نجار سے ہوا تھا اور یوسف کا وہ بیٹا تھا، اس لیے عیسیٰ ابن یوسف ہے۔ قرآن میں جو بار بار ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے، اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے تھے جس طرح دنیا کے عام افراد پیدا ہوتے ہیں۔ سر سید کے اسی مکتبہ فکر کو اگر آپ لے کے چلیں، اب مشکل یہ پیش آ گئی سر سید کو کہ اگر شریعت کا یہ ثابت حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے بعد کسی برے فعل کا مرتکب ہو تو اسے رجم کر دیا جائے، اب اس پہ آ کے پھنس گئے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ رجم کا انکار کر دیں، لیکن جس حد تک ہو سکتا تھا وہ آخری حد تک چلے گئے، اور انہوں نے کہا میں رجم کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ رجم قرآن سے ثابت نہیں۔ شک ڈال دیا نا کہ اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، حدیث سے ہے، اور حدیث کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اس میں جس کو چاہو رد کر دو، جس کو چاہو قبول کر لو، جس میں چاہو حدیث میں کیڑے نکال لو، جس کو چاہو صحیح قرار دے دو۔ یہاں تک وہ پہنچے، اور اس مکتبہ فکر کو اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آنا، معجزات کا ہونا، یہ ایک ہی مکتبہ فکر چل رہا تھا۔ اس مکتبہ فکر کو پھر جن لوگوں نے لیا وہ امین حسن اصلاحی صاحب مرحوم تھے۔ امین حسن اصلاحی صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا، انہوں نے پڑھا لکھا ان چیزوں کو، اور حدیث کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر وہی کچھ ہو گیا تھا تقریباً جو سر سید کا تھا۔ اب اس کے بعد امین حسن اصلاحی صاحب کے بعد ہمارے غامدی صاحب آ گئے۔ غامدی صاحب جو کچھ بھی ارشاد فرماتے رہتے ہیں مختلف تقاریر میں، ان کا اصل ماخذ پیچھے جا کے دیکھنا ہو تو آپ سر سید کو پڑھ لیجئے، اس سے پیچھے چلے جائیے ابن رشد کو پڑھ لیجئے، یہ ساری ایک لائن ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک چلی آ رہی ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا سلسلہ کیا ہے؟ 3 سلسلے۔ اچھا، دوسری طرف وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر یقین اگر تمہیں کرنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، کشف ہے، کرامات ہیں، اللہ کرنا ہے، تزکیہ ہے، روح کی پاکیزگی ہے، اور اس ذریعے سے جو علم آتا ہے وہ عقل سے بھی بلند تر چیز ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ تھا صوفیہ کا طریق۔ اس کے لیے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابن رشد کی چونکہ بات چل رہی تھی، اس لیے ابن رشد کے یہ بالکل برعکس دوسرا طریقہ تھا نا۔ ابن رشد کو دیکھیے، ان پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں۔ ابن رشد کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اَنَّ هَذِهِ الطریقہ، یہ جو طریقہ ہے نا صوفیوں والا، ان سلمنا وجودہ، اگر ہم اس کے وجود کو مان لیں،
ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم اللہ اللہ کرو, تمہیں کوئی خواب آئیں گے, کوئی کشف ہوگا, ہم ٹھیک ہے اسے مان لیتے ہیں. لیست عامۃ للناس, لیکن یہ پوری امت کو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اگر تم یہ کہو کہ پوری امت اسی ذریعے سے یقین حاصل کرے اور اللہ تک پہنچے, تو دیکھو پھر یہ ہو جائے گا کہ پوری شریعت کا اگر مقصود یہ ہوتا, اور شریعت کہتی ہے کہ اللہ اللہ کر کے خدا تک پہنچنا ہے, تو پھر قرآن میں جتنی بھی آیات آتی ہیں جن میں قرآن یہ کہتا ہے کہ عقل سے کام لو, دلیل سے کام لو, اور قرآن دلیل کی بات کرتا ہے, یہ سب کی سب آیات تمہیں بیکار ماننی پڑیں گی, ان میں کوئی وزن نہیں رہتا. دیکھا آپ نے, اس نے تنقید کی ان سارے صوفیوں پر, اور کہا اگر اللہ اللہ کرنے سے خدا ملنا ہے نا اور عقل کا کوئی وجود نہیں ہے, تو پھر قرآن کی ان ساری آیتوں سے ہاتھ دھو لو جن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس طرح ہوتا ہے, اب اس طرح ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عقلی دلائل دیے ہیں ان سب کا ماحصل اور نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی ان آیات کا ان چیزوں کا انکار کر دیا جائے. یہ تھا ایک مکتبہ فکر. اب دوسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے اس امت میں بڑا مقام تھا جن کا, اور ان لوگوں نے کیا کہا ہے یہ ذرا تفصیل سے, اور پھر اس کے بعد تیسرا مکتبہ فکر جو ہے انشاءاللہ ہم آپ سے عرض کریں. اب اس دوسرے مکتبہ فکر میں بولی سینا, بولی سینا اگرچہ اس کو ہمارے حضرات نے کافر بھی قرار دیا, حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ شدید مخالف اس کے. ابو علی سینا کی مخالفت میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے کام کیا ان میں امام غزالی رحمۃ اللہ دوسرے نمبر پہ. غزالی نے یہ تو نہیں کہ صراحتاً غالباً نے کافی نکاح میں جگہ یہ بحث کر چکے ہیں, وہاں سارے حوالے آپ کو مل جائیں گے, لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے کافر کہا کہ جو یہ مانتا ہے اس طرح کافر ہے, اس طرح کافر ہے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے آدمی تھے, انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی غالباً دیوبند کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گا جسے اتنا تباہر حاصل تھا بیک وقت حدیث پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفے پہ. یعنی نیوٹن کو انہوں نے پڑھا جس کو اب لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. اور علامہ اقبال جب جا رہے تھے جرمنی تو انہوں نے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی کہ حضرت آپ لاہور تشریف لائیے, اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خود علامہ اقبال کہتے تھے اور حضرت بھی فرماتے تھے کہ جتنا مجھ سے اس جدید فلسفے کو اقبال نے سمجھا ہے کسی مولوی نے نہیں سمجھا. اور علامہ اقبال نے جب وہاں جا کر لیکچر دینے تھے زمانے پہ ٹائم کیا چیز ہے, تو انہوں نے ہندوستان میں جن 3-4 ہستیوں کو 4 آدمیوں کو خط لکھا, ان میں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بولڑا خط لکھا. تو حضرت کے اس زمانے میں بہت دقت آ رہی تھی. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا آخری دور تھا, اور وہ ان کے علوم اور ان کے معارف اتنے بلند ہو گئے تھے کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتے. یہ ہو جایا کرتا کہ جب ایسے لوگوں کی آخری عمر آتی ہے, ان کی عمر کا ایک حصہ ایسا ہو جاتا ہے جب ان کے علوم اور معارف اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ عام لوگوں کی مجلس ان کی نہیں رہتی اور وہ عام لوگوں کی مجلس کے قابل نہیں رہتے. ہم نے ایک بزرگ دیکھے تھے ماسٹر عبد الرحمان صاحب, اور وہ خلیفہ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے زرخانوی رحمۃ اللہ علیہ کے. ماسٹر عبد الرحمان صاحب سرکلر روڈ راولپنڈی میں اسلامیہ ہائی اسکول جو ہے نا اس میں پڑھاتے تھے. بظاہر وہ ماسٹر تھے, انگریزی پڑھایا کرتے تھے, لیکن وہ آدمی اپنے وقت کا بہت بڑا آدمی, لوگ نہیں پہچان سکتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی ہے. اور ان کے متعلق کئی لوگوں نے بتایا کہ اس آدمی کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھا کہ وہ زمین پہ سفر کر لیتے تھے. یعنی ایک قدم وہ یہاں رکھتے تھے تو دوسرا قدم 10 میل دور اسٹیشن ہے وہاں پہ پڑتا تھا جانا. وقت ان کے لیے سمٹ جاتا تھا, ٹائم ان کے لیے سمٹ جاتا تھا, جگہ ان کے لیے سمٹ جاتی تھی. ہمیں اتنے لوگوں نے یہ بتایا کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور وہ پھر یاد آتا ہے اس کی بات, وہ جو بڑے تھے معروف کرتی رحمۃ اللہ. اب یہ صوفیوں کی باتیں ہیں نا, اس میں تو پھر ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں. معروف کرتی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ آپ دجلہ کو کیسے عبور کر لیتے ہیں, ہم نے تو کبھی کشتی میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا اللہ کی قدرت پہ تمہاری نظر نہیں جاتی, میں دجلہ کے کنارے کھڑا ہوتا ہوں تو ایک کنارہ دوسرے کنارے سے ملا دیتے ہیں, میں پھر ایک پاؤں رکھ لیتا ہوں تو بس عبور کر لیتا ہوں. اور کیا, ٹائم میں بھی ٹریولنگ ایسی ہی ہوتی ہے. اب تو اس پہ فلمیں بننے لگی ہیں, ہم نے سنا ہے یہ چیزیں ہونے لگی, اب پرانی ہو گئی اب یہ تھیوریز,
لیکن صوفیہ کے ہاں یہ چیزیں بالکل حقیقت رکھتی تھیں. ماسٹر عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے. وفات سے پہلے ایک آدھ دن پہلے اس وقت سمجھنے کا بھی اتنا شعور نہیں تھا، لیکن ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اسے کہنے لگے کہ رموز سلطنت شب تمہیں بتاؤں. اب بیٹی کی سمجھ میں کیا آتا کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہوتی ہے دنیا میں اور اس کائنات پہ جو غلبہ ہوتا ہے خدا کا، میں تمہیں اس کی رمزیں، اس کے اسرار بتاؤں وہ کیا ہوتے ہیں. بس بیٹی بھی چپ ہو گئی، حضرت بھی چپ ہو گئی. تو یہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگ. پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، روتے رہتے تھے. تو کسی نے بار بار توجہ دلائی کہ ڈاکٹر اقبال نے آپ کو لکھا ہے، تو انہوں نے کہا انہیں لکھ دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. دوسرے انہوں نے ریاست ٹونک میں خط لکھا تھا، اور ریاست ٹونک والے جو تھے انہوں نے یہ کام کیا. برکات صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ہاں یہ چیز تھی کہ وہ ان چیزوں کو جانتے تھے. برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد تھے، یہ تو خیر آپ کو تاریخ میں مل جائے گا. وہ حکمت پڑھ لی انہوں نے، اور لوگ جانتے نہیں کہ اس بر صغیر کی خاک سے کتنے کتنے لوگ تھے. ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ اگر کہ یورپ میں ہوتے، کہ کسی ایسے ملک میں ہوتے جہاں لوگوں کی قدر کی جاتی ہے، تو لوگ پاؤں دھو کے ان کے پیتے. برکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے زمانے کے کہ وہ آگے ریاست ٹونک میں، اور حکمت کی دکان تھی، اور وہ پہلے تو گئے، انہوں نے ساری چیزیں جب پڑھ لی، فلسفہ اور تصوف فقہ اور وہ تو سب کچھ کر کے وہ اجمیر چلے گئے. اجمیر بڑے بڑے لوگ جاتے رہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے. جب جہانگیر نے کہا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ میرے ساتھ رہیں فوج میں، تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم ذرا سا ایک طرف کو چل رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ ان لوگوں کی عظمت کی بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے. یہ علم کے ذرائع متصل ہیں، یہ ایسا علم نہیں ہے جو بیٹھ کے انٹرنیٹ سے حاصل کر لیا یا کمپیوٹر سے. یہ سلسلہ بسلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے یہ علم. تو اس پہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے بڑا تردد ہوا کہ میں بادشاہ کے ساتھ، جہانگیر بادشاہ کے ساتھ رہوں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں جا کے اپنی خانقاہ پہ سرحد میں بیٹھوں. تو فرماتے تھے سخت گرمی تھی تو میں نے اعتکاف کیا جا کر اجمیر شریف میں. تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے مجھے سمجھایا اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہاں جانا زیادہ ضروری ہے، فوج میں کام کرنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت خانقاہ کے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح وہ بھی چلے گئے. تو وہ کہتے تھے کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھ سے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے یہاں مت رہو اور جا کر ہندوؤں میں کام کرو. تو مجھے انہوں نے ایک طرح سے اپنی خانقاہ سے نکال دیا. تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ میں یہاں تو لنگر سے کھانا کھا لیتا تھا، اب کروں کیا. تو حکمت تھوڑی بہت پڑی تھی. وہ ٹونک چلے گئے اور ٹونک جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور 2-4 دوائیاں رکھ لی. ٹونک کے جو نواب صاحب تھے انہیں ریاست کی تو اطلاع ہوتی تھی کہ کون آیا، کون گیا، کون آج بیٹھا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے ریاست میں. انٹیلیجنس کی ساری رپورٹس پہنچتی تھی. تو کوئی چلتے چلتے 2-4 آدمیوں نے ان سے دوائی کا پوچھ لیا کہ کوئی حکیم آیا ہے. انہوں نے دوا دی اور وہاں پہ وبا پھیل گئی بخار کی، اور بخار ہوا اگر ٹھیک ہو گیا. نواب صاحب کا بیٹا بخار میں مبتلا ہو گیا. تو کسی نے کہا اس کی دوائی بڑی اچھی ہے. وہ شہرت پہنچی تو نواب نے اپنا حکیم مقرر کر لیا. نواب کے حکیم رہے 27-28 سال گزر گئے. تو انہوں نے ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. اس زمانے میں 27-28 سال نواب کے ساتھ گزارنا، اس کی ساری طبی خدمات، اس میں بڑا پیسہ بن گیا، سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا، حضرت نے خواب میں آ کے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جا کے دین کی تبلیغ کرنا، اور تم نواب کے ساتھ جا کے چمٹ گئے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت معاش کا مسئلہ ہے. تو حضرت نے خواب میں انہیں ایک سکہ دیا اور فرمایا یہ لو اور اسے اپنے پاس رکھنا. وہ کہتے ہیں جب میں اٹھا تو خواب میں وہ سکہ میرے پاس تھا. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے متعلق لکھا ہے کہ مجھے خواب میں دیے تھے اور جب میں اٹھا تھا تو وہ بال میرے پاس تھے. وہ بال ابھی بھی خلت میں غالباً موجود ہے. یہ اس لیے سارے دلائل دے رہا ہوں کہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں. وہ سکہ جو تھا اس میں عجیب خصوصیت یہ تھی
کہ وہ سکہ اکیلا نہیں رہتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ سکہ جہاں بھی گیا سونا اور چاندی کھینچے چلے آتے، تقسیم ہو گئی، پاکستان آ گئے، کراچی میں وہ سکہ آیا، اس سکے کو کراچی میں ہم نے دیکھا تو ہم بھی کہاں ایسی جلدی ماننے والے تھے۔ آثار قدیمہ کے ایک ماہر تھے اور اتفاق ایسا کہ وہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑے آدمی تھے، وہ اسی دن صاحب کے گھر آ گئے، ہم بھی تھے تو ہم نے کہا صاحب یہ سکہ آپ دیکھ کے بتائیے۔ انہوں نے کہا یہ چیک کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ سکہ کب کا ہے۔ انہوں نے چیک کر کے اس پہ رپورٹ لکھی، بہت بڑے آثار قدیمہ کے ماہر تھے، اور لکھ کے انہوں نے دیا کہ یہ سکہ پرتھوی راج کے زمانے کا، پرتھوی راج کا زمانہ، اس میں شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا زمانہ ایک ہی تھا نا۔ اب وہ پیچھے پڑ گئے کہ یہ سکہ آیا کہاں سے، تو انہوں نے کہا صاحب اس بات کو چھوڑیے یہ کہاں سے آیا، سکہ ہے کب کا، انہوں نے لکھ کے دیا کہ پرتھوی راج کے زمانے کا ہے، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، تصویر بنی ہوئی ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گیا، کسی آثار قدیمہ میں سے نکلا کچھ ہوا؟ تو ٹونک کے یہ جو تھے نا انہیں علامہ اقبال نے لکھا تھا۔ اقبال جانتے تھے کہ وہ درویش آدمی حکیم ہے لیکن وہ ہے کتنا علم والا، اور انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر علامہ اقبال کو کئی چیزیں سمجھائی تھی، اس لیے ہم مرتبہ ایک طرح کے لوگ تھے، اسی لیے اقبال کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا وہ کہتے تھے 500 سال مسلمانوں کی تاریخ پیچھے دیکھ لو، سید سلیمان ندوی جیسا آدمی پیدا نہیں ہوا، اور وہ اصرار کرتے رہے کہ آپ دونوں حضرات لاہور آ جائیں، میں جدید چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، بیٹھیں گے، اجتہاد کریں گے، سارے مسائل کو حل کریں گے تاکہ امت کو ایک نئی راہ مل جائے کہ آئندہ آنے والی ہماری نسلوں نے کرنا کیا ہے۔ پھر نہ اقبال رہے نہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ رہے، تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ابوالعلی سینا کو انہوں نے بھی ایک جگہ اپنے فلسفے پہ جو انہوں نے نظم لکھی ہے کمال کی، اس میں بھی انہوں نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ تو ہم نے ایک بیان میں تھوڑا بہت ابوالعلی سینا کا دفاع کیا تھا، اس لیے کہ ابوالعلی سینا کی اب جو کتابیں چھپ کے آئی ہیں نا، خاص طور پہ اس کی اشارات اور اشفاقات اگر انہیں پڑھیں تو کئی کی باتیں ایسی ہیں جس پہ اس وقت کفر کا فتویٰ ہو سکتا تھا اگر عبارت ہوئی تھی، لیکن اب جب ہم ان عبارتوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اس لیے یہ جو ہے نا ابوالعلی سینا، یہ کیا لکھتا ہے ابوالعلی سینا، حالانکہ عقلیات کا امام ہے اپنے زمانے کا، کہتا ہے وَالْعَارِفُونَ الْمُتَنَزِّهُونَ، لیکن دیکھو اللہ تک پہنچنے کے لیے خدا کی معرفت رکھنے والے وہ پاک بندے اذا وقع عنہم، جب ان سے جسمانی تعلقات کم ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم وانفقوا عن الشواغل، دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاتا ہے، خلصوا الى عالم القدس، تو ان کی توجہ خالص طور پر عالم قدس کی طرف ہو جاتی ہے، والسعادت، اور عالم سعادت کی طرف، منتقشوا بالکمال الاعلی، اور اس درجے میں پہنچ کے وہ اعلیٰ کمالات کو حاصل کر لیتے ہیں، وحصلت لهم اللذت، اور انہیں بہت زیادہ اپنے کمالات میں جب کمال حاصل ہوتا ہے تو ان میں وہ لذت العلیٰ بہت اعلیٰ پیمانے کی لذتیں بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں کوئی لطف کا احساس نہیں رہتا۔ وقد عرفتہ، تم جیسے کہ پہلے معلوم کر چکے ہو کہ لیس ھذا التلذذ مفقودا من کل وجہ، کہ یہ جو لذتیں ہیں یہ بالکل مفقود نہیں ہو جاتی، اور ان کا نفس، ان کا جسم جو بدن ہے اس میں بھی یہ ختم نہیں ہو جاتی، بل المتغمسون، بلکہ وہ تو ڈبکیاں لگاتے ہیں فی تأمل الجبروت، اللہ تعالیٰ کے اس عالم کی طرف جہاں پر خدا کی حکمتوں اور خدا کے جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ اس وقت جب یہ لوگ اپنی جسمانی علائق سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں، وہ فی ھذہ الابدان من ھذہ اللذۃ حظا وافرا، اور انہیں اس سے بہت زیادہ لذت ملتی ہے، قد یتمکن منہم فیشغلہم عن کل شیء، اور یہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے غالب آ کر تمام اشیاء سے انہیں فارغ کر دیتا ہے۔ یہ ہے ابوالعلی سینا کی عبارت اشارات کی۔ اشارات کا محقق، اشارات کا شارح ہے طوسی، بڑا کمال کا آدمی ہے شیعہ، پکا شیعہ ہے، لیکن جو کچھ اس نے فلسفے میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں نا، وہ اتنی بڑی چیزیں لکھی ہیں کہ اس کی صحیح قدر اہل سنت والجماعت نے کی ہے۔ شیعہ کے علوم میں اس تک پہنچنے کے اتنے لوگ ہی نہیں تھے جو اتنا کچھ پہنچ سکتے جتنا کہ اہل سنت والجماعت پہنچے ہیں۔ اس لیے محقق طوسی کی کتابوں کی شروع اگر دیکھنی ہو تو اس کی شروع جو ہیں
اہل سنت والجماعت نے جو کی ہیں سوائے ایک بات کے، باب جو اس کی امامت کا باب ہے نا، جہاں وہ امامت کو ضروری قرار دیتا ہے اور امامت کو بالکل نبوت کے برابر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس کو اہل سنت نے چھوڑ دیا ہے۔ ورنہ یہ محقق قدوسی یقین سے اگر بات کی جائے بغیر تعصب کے تو امت میں محقق دو ہی گزرے ہیں، یا وہ دانی گزرا ہے اور یا یہ محقق قدوسی گزرا ہے۔ علی الاطلاق یہ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنا علم تھا اس کے پاس، اور یہی ہے جس نے بغداد کو تباہ کرا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، اس کو خلافت سے چڑ تھی نا کہ مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کو خلافت ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ سیاسی روب، سیاسی غلبہ مسلمانوں کا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اس نے سیاسی چال چلی تھی، اور اس کے خطوط ابھی تک موجود ہیں جس میں اس نے ان تاتاریوں کو مدعو کیا کہ آ کے بغداد کو توڑو۔ اسی لیے تو جب خلیفہ وقت کو مارنا تھا تو یہ جو تاتاری تھے، یہ تاریخ میں ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ وہ سہم گئے، ان کا کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اعتقاد یہ تھا کہ خلیفہ وقت جو ہے یہ خدا کا نائب ہوتا ہے، اور اگر ہم نے اس سے کچھ کہا تو اللہ کی طرف سے آئے گا۔ تو محقق موسی نے کہا کہ مارو اسے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خون زمین پہ گرا، اللہ نے اس وقت کچھ نہیں کیا، تو خلیفے کا خون گر جائے گا تو خدا کچھ کر دے گا، مارو اسے۔ اب وہ تاتاری گھبرائیں ہاتھ ڈالتے ہوئے خلیفہ پہ، تو یہ اسی کا دماغ تھا جو یہ بات کر سکتا تھا۔ اس نے کہا اس طرح کرو، انہیں قالین میں لپیٹ، بہت خوبصورت ریشمی قالین منگوایا گیا، اس کا خلیفہ وقت کو اس میں لپیٹو، انہوں نے لپیٹ دیا، کہنے لگا آپ ٹھڈے مار، اور اس طرح اس کی موت ہوئی۔ معتصم باللہ جو آخری خلیفہ تھا اس کی موت اس طرح واقع ہوئی تھی۔ یہ محقق قدوسی کے کارنامے تھے، لیکن علم میں بہت بڑا آدمی تھا، علم اس کا اتنا زبردست تھا، یہ فلسفے کو نجوم کے ساتھ جو ملا کے لوگ پڑھتے ہیں، علم نجوم میں اس کو اس قدر مہارت حاصل تھی کہ اس وقت تاتاریوں کے سردار اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ اس گھوڑے پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، یہ بتاتا تھا کہ یہ رنگ پہنو اور اس رنگ کی وجہ سے تمہیں پتہ ہو جائے گی، اس وجہ سے یہ ہو جائے گا۔ جب اسے قید کر دیا کسی وجہ سے مسلمانوں نے، تو ہوا یہ کہ اس قید کے بعد اس نے خط لکھا، اور اس نے خط لکھا تاتاریوں کو کہ تم آؤ اور مجھے آزاد کراؤ، اور اس کا قدردان ایک وہاں تھا، اس نے چلتے ہوئے تاتاریوں کا ایک سردار تھا، اسے اپنے چھوٹے بھائی کی وصیت کی کہ اگر تمہارا ایران پہ قبضہ ہو جائے فلاں فلاں جگہ پہ، تو وہاں قید خانے میں توسی پڑا ہوا ہے، توسی کو نکال لینا، اور وہ بہت بڑا آدمی ہے، علم بڑا ہے اس کا۔ محقق توسی کو جب اس نے آخر نکالا تو اس نے کہا بغداد کو تباہ کرو۔ اب اس نظام کو دھونے کے لیے ہم ایران گئے تو بہت لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں کہ محقق توسی کا ہاتھ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، لیکن یہ سب چیزیں تاریخ میں آتی ہیں۔ اب اس کا بولی سینا کا شاعر ہے محقق توسی۔ اب دیکھیے بولی سینا نے کیا کہا، اس کے بعد اس کی تو کچھ وضاحت کرتے ہیں، پہلے اشارات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ توسی کیا کہتا ہے۔ توسی نے بڑی اچھی یہ بات لکھی ہے، وہ کہتا ہے جل جناب الحق تعالی ان یکون شریعتا لکل والد، اللہ تعالی کی ذات اس کا بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے، لکل والدین کو ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس کی طرف چلے اس کو پالے، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ، اور جو بھی اس کی طرف جانا چاہے تو خدا اپنے راز ہر ایک آدمی پر کھولتا رہے، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ هَذَا الْفَنُ، اگر ایسے ہو جائے کہ خدا ہر ایک کو ملنے لگ جائے اور خدا ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، یعنی یہ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ہر آدمی خدا تک پہنچنے لگے تو ضحکۃ للمغفل، تو پھر تو یہ بچوں کا کھیل بن جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ غافل سے غافل آدمی بھی صوفیوں کے طریقے پر چل پڑے گا، اور پھر یہ کھیل تماشے کی چیزیں بن جائیں گی، ایسے نہیں۔ فمن سمعہ، سو جو کوئی بھی آدمی ہماری باتوں کو سنے، اسے چاہیے کہ فشمئز عنہ، اور اگر اس کا دل قبول نہ کرے میری باتوں کو تو اسے چاہیے کہ فلیتہم نفسہ، اپنے آپ کو برا کہے، لعلھا لا تناسبہ، ممکن ہے کہ اس آدمی کی روح کو اس علم سے مناسبت نہ ہو جو علم میں بیان کر رہا ہوں، جو علم یہ صوفیہ بیان کرتے ہیں۔ وَكُلُّ مُيَسَّرٍ، اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ ہر ایک جس کو خدا نے پیدا کیا ہے، جس نیچر پہ، جس فطرت پہ، نیچر پہ پیدا کیا اللہ نے، اس کے لیے وہی راہ آسان ہوتی ہے۔ والمراد، اور میری مراد یہاں پر یہ ہے کہ قلت الواصلین الی الحق، ہر زمانے میں وہ لوگ جو اللہ تک صحیح معنی میں پہنچے ہوں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔
والاشارۃ الی ان سبب الانکار للجمہوری للفن المذکور بهذا النمط وجهل. اور میں صاحب کی بات کہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ صوفیہ کے ان باطنی طریقوں کا انکار جو کرتے ہیں اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں تو اصل میں جہل ہوں گے، ان کی جہالت ہے بہا اس طریقے سے. فإن الناس، کیونکہ لوگ یقیناً آداء ما جہلوا، جو چیز نہیں جانتے، جس علم تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، اس علم کی وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ہر کمال ہر ایک شخص کو حاصل نہیں ہوا کرتا. بل انما یحتاج مع ذلك الى جوہر مناسب له بحسب الفطرہ، جب تک کہ طبیعت کے اندر کا جوہر اس علم کے ساتھ مناسبت نہ رکھتا ہو، ہر آدمی اللہ تک نہیں پہنچتا، ہر آدمی اس علم تک نہیں پہنچتا. یہ دونوں عبارات اب دیکھ لیتے ہیں. یہ اب اپنی طرف سے وکالت کر رہے ہیں دونوں حضرات کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے عقل کو چھوڑو، اللہ اللہ کرو، مراقبے کرو، ذکر کرو. بولی سینا کہتا ہے کہ جب آدمی علائق دنیاوی سے پاک ہو جاتا ہے، جب اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مقصود نہیں رہتا، تو پھر اس انسان کی روح کا تعلق عالم قدس سے جڑ جاتا ہے. ٹھیک یہی بات اس مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روح کا تعلق اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی محبت سے آزادی مل جائے. وگرنہ جتنی بھی باقی چیزوں کی محبت میں گرفتاری ہوگی، انسان کے دل پر، یعنی اس کو خلاصہ یہ کہتے ہیں انسان کے دل پر گناہ کی وجہ سے میل چڑھ جائے گا. اگر اللہ کے علاوہ کسی کی محبت باقی نہیں ہوگی تو دل آئینہ ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے نور اور برکت اس آئینے میں آئے گی اور آدمی پر وہ عالم کھل جائے گا. بولی سینا کہتا ہے کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے جو ہوتے ہیں، یہ جب دنیاوی تعلقات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی روح کو اللہ کی طرف سے فیوزات حاصل ہوتے ہیں. اور پھر بڑی فتح کی بات اس نے کہی ہے، کہتا ہے یہ مت سوچنا کہ انہیں اس عالم میں کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، بس خشک صوفی ہوتے ہیں. بظاہر ایسے ہی لگتا ہے نا کہ اب نہ وہ اچھے کھانے کھائے گا، نہ وہ اچھے کپڑے پہنے گا، نہ کوئی زندگی کی خواہشات سے لطف اندوز ہوگا، تو بالکل ہی صوفی ایسا ہو جائے گا کہ زائد خشک ہو گیا. بولی سینا کہتا ہے انہیں وہ لذتیں حاصل ہوتی ہیں اس عالم میں جو تمہیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب نفس روح تمہارے جسم میں ہوتی ہے. اس لیے ہم ایک بڑی نازک بات کہتے ہیں، آپ کو کبھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات یہ ہوتی ہے، اس مقام پہ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں نا صوفیہ ہو کے، تو انہیں وہ تمام لذتیں ان مراقبات میں بھی حاصل ہوتی ہیں جو کسی بھی شخص کو دنیا میں بڑی سے بڑی لذت حاصل ہو سکتی. دنیا میں بہت بڑی لذتوں میں سے ایک لذت اور لطف لمس کا ہے، چھونے کا، جسم کو چھونے کا، کہ انسان کا جسم جب دوسرے جسم سے چھوٹا ہے تو اسے بہت زیادہ لطف اور انبساط کی کیفیت حاصل ہوتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو بولی سینا نے یہاں لکھا ہے. اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجئے ان صوفیہ کو جن کے متعلق راہوں میں آتا ہے نا کہ وہ مراقبے میں تھے اور پھر ان پہ غسل واجب ہو گیا، اور وہ اٹھے اور نہا کے آئے اور پھر انہوں نے مراقبہ شروع کیا اور ان پہ غسل واجب ہو گیا. لوگ کہتے ہیں یہ صوفی تھا، کیا کر رہا تھا، کیسے اسے نہانے کی ضرورت پیش آ گئی. انہیں پتہ نہیں ہے کہ بولی سینا نے اس چیز میں کیا لکھا ہے. یہ لذتیں جو انسان اس طرح سے حاصل کرتا ہے اسے اس عالم میں ایسی ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کے مقابلے میں یہ کوئی چیز ہی نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر ان مراقبات میں اور ان چیزوں میں کھو جاتا ہے. اسی لیے محققین کہتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مراقبات کی لذت، کہ مراقبہ بذات مقصود نہ بن جائے، مقصود تیری ذات رہے. اس حد تک وہ اللہ کی توحید کے قائم تھے. یہ ہے جو بولی سینا کہتا ہے. اب بولی سینا جتنا علم ہو تب جا کر یہ صوفیوں کی باتیں پھر سمجھ میں آتی. بولی سینا کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ انہیں کوئی لطف اور لذت زندگی میں نہیں رہتی اور وہ اس لذت سے بالکل محروم ہیں. وَلَيْسَ هَذَا الِالْتِزَازُ مَفْقُودًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. ان کی زندگیوں میں یہ لذت جو جسمانی زندگی کی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی،
جب تک کہ ان کی روح ان کے جسم میں رہتی ہے. وَلِلْمُتَغَمَّسُونَ فِي تَأَمُّلِ الْجَبَرُوتِ، تمہیں کیا معلوم ہے وہ تو ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اپنی روح سمیت اور جسم سمیت اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں. اور پھر اسی پہ محقق طوسی یہ کہتا ہے. اب محقق طوسی کی عبارت جو بھی آپ نے سنی وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے نا، اب یہ دوسرا مکتبہ فکر ہم بیان کہتا ہے اس کا مذاق نہ ہوا. اللہ تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے. ابن رشد کہتا ہے کہ تم جو کہتے ہو اللہ تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات ہے، تو یہ قرآن جو عقل سے بھرا پڑا ہے تو تم کیا کہتے ہو اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچنا یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اگر یہ طریقے اتنے ہی آسان ہوتے تو ہر بے وقوف بچہ بھی اللہ تک پہنچ جاتا، بلکہ چپ کر کے تم ان کاموں میں لگے رہو. یہاں تک یہ محقق طوسی کہتا ہے کہ دیکھو ایک طبیعت میں فطرت ہوتی ہے، اس فطرت کو ان چیزوں سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ آدمی چلتا ہے. یہ ساری باتیں ہم الجھا رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کو سلجھائیں گے کہ اصل مقام کیا ہے. لیکن یہ ساری باتیں الجھ رہی ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ کہتے کیا ہیں. ایک یہ مطلب فکر ہے، ایک یہ مطلب فکر ہے. محقق طوسی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہر ایک طبیعت میں علم سے مناسبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھی بعض بچے ہوتے ہیں انہیں صرف لینگویج سے دلچسپی ہوتی ہے، آپ انہیں 10 زبانیں سکھا دیں سیکھ جائیں گے، اور انہیں میتھمیٹکس کی ایک چیز دے دیں وہ نہیں حل کر سکتے. بعض بچے ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ میتھمیٹکس سے دلچسپی ہوتی ہے اور اس بچے کو اگر آپ میڈیسن کی 4 باتیں سمجھانے لگے تو وہ نہیں سمجھ سکتا. بعض بچوں کو فقہ سے دلچسپی ہوتی ہے، انہیں منطق اور فلسفے کے نام سے بخار ہوتا ہے، اور بعض کو منطق فلسفہ ساری زندگی یہی پڑھتے رہتے ہیں اور فقہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی آتی کہ نماز کیا ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ایک مناسبت رکھتی ہیں. یہ محقق طوسی کہتا ہے کہ کچھ صوفی بنیادی طور پر ایسے ہوتے ہیں جن کی روح کو اللہ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، لہذا وہ بچپن سے اس طریقے پہ چل پڑتے ہیں، تو اس لیے تم ان کے طریقے کا انکار نہ کرو. یہ تو ہو گئی اس کی بات دوسرے مکتبہ فکر. اس کے بعد اسی میں اس دوسرے مکتبہ فکر میں اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجئے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظاہر ہے کہ مقام دیا تھا. شیخ جتنے بڑے تھے علم میں جب غلطی کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں. بڑے آدمی کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. حدیث پہ اتنا عبور شیخ کو اتنا عبور ہے، اور جب ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا کما صلی کا اعلیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم، یہ جو نماز میں درود ہے یہ حدیث میں آئے گی. حیرت ہوتی ہو گئی اس عبارت کو پڑھ کے، صحیح بخاری میں آیا. شیخ نے کہا یہ آئے ہی نہیں کہیں حدیث میں، بس ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ اس میں کوئی برکت ہے یا نہیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے چونکہ ثابت کرنا تھا اس میں برکت نہیں ہے کچھ بھی، اور بنیادی طور پر ثابت یہ کرنا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مقام پر برکت نہیں ہوتی، چیزوں میں برکتیں نہیں پائی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ان کا گھر تھا، ان گھروں میں کوئی برکت نہیں پائی جاتی. نظریات کو جب حکومت کی پشت بنائی ملتی ہے نا تو پھر دنیا میں تباہی آتی ہے. ساری زندگی کارل مارکس نے گزاری، اور اگر کارل مارکس کے اس فلسفے کو روس میں حکومت نہ ملتی تو کمیونزم کا وجود دنیا میں نہ آتا. کمیونزم کو ایک سپورٹ مل گئی نا، گورنمنٹ مل گئی. دنیا سرمایہ داری کے نظام کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، سرمایہ دار مٹ جاتے ختم ہو جاتے اگر یورپ میں ان کی حکومتیں قائم نہ ہو جاتی. حنفی فقہ مالکی فقہ دونوں یہ جو اتنی پھیلی ہیں ان کے پس سے کچھ دونوں جگہ حکومتیں مل گئی. عباسی کو لپاتے، انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس مقرر کر دیا، انہوں نے عربوں سے لے کے عجم تک ہر جگہ حنفی قاضی مقرر کر دیے. لوگ اپنے قاضی کو دیکھتے تھے، انصاف کو دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے جیسے قاضی نماز پڑھتا تھا. رعایا بھی ویسے ہی نماز پڑھتی تھی. حنفی فقہ ادھر پھیل گئی اور مالکی فقہ اس کے اب تک اثرات ہیں اسپین میں، فرانس میں، ہر جگہ ادھر ملیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں بھی امویوں نے مالکی فقہ کو اختیار کر لیا. محمد بن عبد الوہاب کے نظریات درعیہ تک محدود رہتے. ہوا یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے چلے گئے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے نظریات کتابوں تک گئی تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن جب موجودہ سعودی حکومت یہ جب برسر اقتدار آئے ہیں
تو ان کے بڑے جو تھے وہ پڑھ چکے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور محمد بن عبد الوہاب نے سب کچھ انہیں پڑھا رکھا تھا کہ جگہوں میں کوئی تقدس نہیں پایا جاتا. اس لیے جب وہ حکمران ہوئے پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا سب حرمین شریفین میں چیزوں کو توڑ دو، کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے. پھر اس کے بعد ترکوں نے غلبہ پا لیا. پھر 100 سال کے بعد جو ان کا غلبہ ہوا ہے 1343 ہجری میں، 1923 میں، 1924 میں، پھر تو انہوں نے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی. مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ اللہ کے گھر کے بعد طبرانی نے لکھا ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں برکت والی جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر تھا جہاں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. انہوں نے اس گھر کو ایسا مسمار اور ملیا میٹ کیا پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے یہ جو اب ان دیوبندیوں میں نجدیت کے اثرات آ رہے ہیں، اور یہ جو اب دیوبندی مکتبہ فکر یہ وہابیت کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کے بزرگ ایسے نہیں، بڑے ایسے نہیں. بزرگوں کو متبرک مانتے تھے، جو شخصیات میں برکت مانتے تھے، وہ مقابر کے قائل تھے اور یا اللہ کی قبروں پہ جانے کے قائل تھے، وہ یہ سب تھے. یہ اب نئی نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، ورنہ دیوبند کے پرانے حضرات وہ سب کے سب ان چیزوں کے قائل تھے. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس پہ پورے عالم اسلام میں احتجاج ہوا. پیچھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تھی، نافذ کرنے والے شیخ آل سعود، عبدالعزیز وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حضرات تھے. وہ تو چلو پھر غنیمت ہے کہ انہوں نے کہا اب جو حکومت آ رہی ہے، اب یہ جو سعودیہ میں نئے نئے محقق پیدا ہو رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں یہ کتاب پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، اس نے اب یہ دعویٰ کیا، اس نے کہا یہی ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے. یہ سب تیل کا پیسہ. اب تاریخ نہیں لکھنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے. پھر اس پہ بھی ایک محقق اور آئے جو جامع محمد ابن سعود میں زندہ ہی ہوں گے، پڑھاتے ہیں، چند سال پہلے ان کی کتاب چھپی. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ارد گرد کہیں پیدا ہوئے تھے، کوئی متعین جگہ ہی نہیں ہے جہاں بتا سکے. حالانکہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر امت میں متواتر چلتا ہے، اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، ہجرت کی. حجت الوداع میں جب آئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بار بار آپ پوچھ رہے فتح مکہ کے موقع پہ، اب بار بار کہتے تھے میں رات کو کہاں رہوں گا، رات کہاں رہوں گا. تو لوگوں نے آخر محسوس کیا ان کا اللہ کے رسول آپ کا گھر تو یہ ہے. تو آپ نے فرمایا حل ترک لنا عقیل شیئا، عقیل نے میرے لیے کچھ رہنے دیا ہے. وہ جو گھر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ حضرت عقیل، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی تھے نا، چچا صاحب یہ تھے آپس میں، تو عقیل نے قبضہ کر لیا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے عقیل نے کوئی گھر رہنے دیا ہے، کوئی سایہ میرے لیے رہنے دیا ہے جہاں میں سر چھپاؤں گا. تو عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس وہ گھر آ گیا. عقیل کے بعد ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا. اولاد میں منتقل ہوتے ہوتے یہ جو تھا حجاج ابن یوسف، اس کے دوسرے بھائی محمد ابن یوسف نے وہ خرید لیا. محمد ابن یوسف سے وہ گھر پھر چلتا رہا یہاں تک کہ یہ ہارون الرشید تھا، اس کی ماں جو تھی ملکہ خیزران، بڑی نیک عورت تھی، بہت صلاحیتوں کی تھی. وہ جب آئی مکہ مکرمہ میں تو اس نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس کو تم مسجد بنا دو. پھر وہ مسجد بنی رہی حتیٰ کہ جب عثمانی آئے ہیں، ترکوں نے قبضہ کیا، ترکوں نے پھر اس مسجد کو بنایا. ایک آدھ صدی کے بعد پھر انہوں نے اس گھر اور مسجد کو تعمیر کیا، وہ رہا یہاں تک کہ انہوں نے آ کے توڑا. مسلسل تاریخ سے ثابت ہے پہلے دن سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، وہ مسلسل ثابت ہے. اب ایسے محقق پیدا ہو گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا بھی ہوئے تھے، یہ کام ہوئے تھے. یہ حمد سمیر اس کا نام محقق ہے، حمد الجسر، حمد جسر ہے یا سمیر ہے، دیکھ لیجیے گا کہیں. یہ انہوں نے لکھا، اور جدی ہیں ڈاکٹر جدی، اب وہ پڑھاتے ہیں. یہ اثرات ہیں جو یہاں کے اب دیوبندی حلقے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. ہمارے بچے چونکہ پڑھتے ہیں نہیں مدارس میں، اس لیے وہ وہابیت کا اثر قبول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی نہیں قبروں میں کیا رکھا ہے، فلاں جگہ کیا رکھا ہے، فلاں جگہ. آپ کے بزرگ ایسے نہیں تھے، اچھے تھے، برے تھے، صحیح تھے، غلط تھے، ایک الگ بات ہے. لیکن جو بندی حضرات کے مسلک نہیں رہا. پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب اور وہ ٹوٹا ہے، پھر عالم اسلام میں احتجاج ہوا. پورے عالم اسلام نے کہا کہ ان کو منع کرو، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی توڑ دیں گے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی نازک بات لکھی ہے، اتنی نازک بات لکھی ہے کہ نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. یہی اپنی ڈاکٹر جدی وغیرہ نے بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر اگر کسی کو دفن کر دیں تو کون سا برکت آ جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے ساتھ قبر کا ہونا کوئی شرط نہیں. اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ میری قبر میں آؤ تو اس لیے کہا تھا کہ زندگی بھر ساتھ رہے، صحابی تھے، اس کے ساتھ دفن ہونا چاہتے تھے، باقی وہاں برکت کوئی نہیں. یہ ابن تیمیہ نے کہا. اسی لیے جب ڈر لگ گیا کہ اب یہ نجدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو توڑ دیں گے، تو انہیں احساس ہوا کہ اگر اس پہ ہاتھ ڈالا قبہ مبارک پہ تو عالم اسلام سارا احتجاج بن جائے گا. بقی انہوں نے توڑ دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قبہ توڑ دیا، سب قبریں مٹا دی. اب جنت البقیع میں چل جائے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہاں جس کی قبر تھی. انہیں بس توحید کا جذبہ لے ڈوبا اور اتنا خیال نہیں رہا کہ مسلمانوں کے سارے آثار قدیمہ، ساری تاریخ مسلمانوں کی انہوں نے مٹا دی. کچھ پتہ نہیں چلتا کون کیا تھا، کیا چیز نہیں تھی. اس کے لیے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھیجا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، سید سلیمان ندوی، مفتی کفایت اللہ، یہ سارے حضرات گئے. مولانا عثمانی نے جب تقریر شروع کی تو شاہ سعود بیٹھا ہوا. شاہ سعود کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم ان چیزوں کو قائم رہنے دیتے، عبادت کی. تو مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کیا ہر سجدہ کرنے والا عابد ہوتا ہے، اور کیا ہر وہ چیز جس کو سجدہ کیا جائے وہ معبود بن جاتی ہے؟ اس نے کہا بالکل، ہر سجدہ کرنے والا عبادت کا سجدہ کرتا ہے، جس کو سجدہ کیا جائے وہ معبود ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا تو پھر آدم علیہ السلام کو جس سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو انہوں نے شرک نہیں کیا، اور تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں نے سجدہ کیا تھا تو انہوں نے شرک نہیں کیا. اگر ہر سجدہ ایسا ہی ہے کہ کرنے والا ساجد، سجدہ کرنے والا وہ عابد بن جائے اور جس کو کیا جا رہا ہے وہ معبود بن جائے، تو پھر اب اس پہ اس نے کہا ابن بلید وغیرہ قاضی کو کہ اس کا جواب دو. اور پھر مولانا عثمانی نے وہاں حدیث سنائی. انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے اور جبریل امین نے کہا یہاں اتریے. اب یہ حدیثیں ثابت ہیں لیکن اب نہیں مانتے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان حدیثوں پر جب آئے ہیں تو صاف لکھ کے چلے گئے، تو کہتے ہیں یہ حدیثیں ہیں سب جھوٹ. حالانکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جبریل نے کہا یہاں اتریے. یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا بات چیت کرنے کے لیے. پھر کیوں اتارا؟ اس سے کہا یہاں اتریے، یہاں نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب بھی اسرائیل میں وہ جگہ موجود ہے. اگر سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ پہ کوئی برکت نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا کیوں گیا؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی نہیں مانتا. ہم تو کہتے ہیں برکت تھی اسی لیے اتارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا یہاں اترے، نماز پڑھے. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ مدینہ منورہ ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو مذاق اڑایا ہے ذرا دیکھو. شیخ جیسا بڑا آدمی حیرت ہے جب ایسی بات لکھتے ہیں. شیخ کہتے ہیں یہ تو حدیث ثابت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں تو اس وقت مشرکوں کا قبرستان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر اس قبرستان کو ختم کیا، پھر مسجد نبوی قائم ہوئی. اب شیخ سے کوئی عرض کرتا کہ حضرت مدینہ منورہ میں نازل ہوئے تھے، اس قبرستان میں نہیں اترے تھے. مدینہ طیبہ کوئی تھوڑی کوئی جگہ تھی، کسی جگہ جبریل امین نے اتارا ہوگا کہ یہاں آپ نماز پڑھیے، یہاں آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے، بس ختم ہوئی بات. شیخ کہتے ہیں نہیں اس قبرستان میں اتارا ہے. تم یہ کہتے ہو، ہم کہتے ہی نہیں کہ قبرستان میں اتارا. وہ کہتے ہیں نہیں اس قبروں میں اتارا. اور مشرکوں کی قبر میں نبی کیسے نماز پڑھ سکتا تھا؟ بھائی کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں نماز پڑھی؟ مدینہ منورہ میں اتارا تھا. تو شیخ جب انکار کرتے ہیں نا تو ایسی ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں. اب شیخ کیا لکھتے ہیں اس میں، ان کا موقف بھی دیکھو. انشاءاللہ آئندہ اس کے بعد کتنا ہمیں ہماری بات کو گھنٹہ